200 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آج بھی طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ سعد کی جگہ کسی اور کو جماعت کا لیڈر منتخب کر لو تو جماعت کے لیے ریلیف مل سکتا ہے ورنہ نہیں۔ میں ان طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اگر سعد کے کسی بیانیے سے اس ملک کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوا ہے تو وہ بیانیہ ہمارے سامنے رکھو، اس کو عدالت میں پیش کر کے قانون کی بالادستی قائم کرو، جوڈیشل کمیشن بناؤ، صحافیوں کو اس کے اوپر بات کرنے دو۔ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون سی جماعت کا لیڈر کون ہوگا، یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں، تم نے جماعتوں کی لیڈرشپ کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے۔ آج اگر 200 سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی وہ شخص اپنے کارکنوں کے بہائے ہوئے خون پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم آ کر اس کے کارکنوں کو کہتے ہو کہ کوئی اور منتخب کر لو، تم ننگے ہو چکے ہو۔ اگر 200 سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی مسجد رحمت اللہ عالمین کو تالے لگانے کے باوجود بھی وہاں پر جو مزار کی سڑک کی دوسری طرف کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے باوجود بھی کارکنان کو بھی کمزور نہیں کر سکے اور غائب کرنے کے باوجود اس شخص کو بھی کمزور نہیں کر سکے تو تم لوگ ننگے ہو چکے ہو۔ تمہاری اس طرح کی باتیں اس جماعت کے کارکنان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ ہمارا لیڈر کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے اور اب تو وہ لیڈر ہماری ضد بن چکا ہے۔ اب تم جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو، لیڈر انشاءاللہ سعد رضوی رہے گا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے، غریبوں کی زندگیوں کی بھی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں یہ تو صرف امیروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور غریبوں کا خون چوس کر امیروں کو فیسلٹیٹ کرنے کا نام نظام ہے، تو بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اداروں اور حکومت کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی باتیں نہ کیا کریں، ملک کا نام دنیا کے سامنے بدنام ہوتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں نور پور اور سید پور کے لوگ جب چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کئی نسلیں یہاں پر وقت گزار چکی ہیں، ہمیں بے گھر نہ کرو، ہم اپنے بچے لے کر کہاں جائیں گے، ہم پہلے ہی غریب لوگ ہیں، ہمیں نعمت بدل کچھ نہیں دیا گیا، ہم مر جائیں گے، کیوں ہمارے گھروں کو گرا رہے ہو، تو تب ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ محسن نقوی کے خلاف کوئی صحافی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کمیٹی ہی بنا دو، چیک تو کرو کہ ہم کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کتنی نسلوں نے یہاں پر وقت گزارا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب تک بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اسی اسلام آباد کے اندر کانسٹیٹیوشن 1 نام کی بلڈنگ پر جب سیم پوزیشن آئی تو فوراً وزیر اعظم صاحب نے اس کو روک دیا اور اس کے اوپر کمیٹی بھی بنا دی اور صحافیوں نے بھی محسن نقوی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن مرید کے میں جو ظلم کیا گیا وہ آج 7-8 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کمیٹی بننے کا انتظار کر رہا ہے اور نور پور اور سید پور کے لوگوں کے گھر گرا دیے گئے اور وہ چیختے رہے کہ کوئی کمیٹی بنا دو کہ ہماری کتنی نسلوں نے یہاں پر وقت گزارا ہے، خدا را ہمیں بے گھر نہ کرو، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ ڈی چوک میں جو ظلم کیا گیا اس کے اوپر کسی نے کمیٹی نہیں بنائی۔ اس وجہ سے غریبوں کو جتنی جلدی ہو سکے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ جس بلڈنگ میں ججوں کے، وکیلوں کے اور جس بلڈنگ میں سیاستدانوں کے اور جرنیلوں کے گھر ہوں گے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم جلدی نوٹس بھی لے لیتے ہیں اور کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں، لیکن جہاں پر غریب غربے کے گھروں کی بات ہو اور ان کی زندگیوں کی بات ہو ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جج سوئے رہتے ہیں اور محسن نقوی جیسے لوگوں کا استعمال کر کے کبھی مرید کے میں لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے اور کبھی نور پور اور سید پور کے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جتنی جلدی ہو سکے غریب یہ بات تسلیم کر لیں کہ غریبوں کے وجود کو پروٹیکٹ کرنے کا نام نظام نہیں ہے، غریبوں کا خون چوس کر امیروں کو پروٹیکٹ کرنے کا نام اس ملک کے اندر نظام ہے، اور اپنی اس حیثیت کو یا تو تسلیم کر لو یا پھر اس گندی اور ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، لیکن تم لوگ کھڑے نہیں ہوگے کیونکہ تم لوگ یہ تسلیم کر چکے ہو کہ تم نے ساری زندگی ان کی غلامی میں گزار دی ہے۔ 200 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آج بھی طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ سعد کی جگہ کسی اور کو جماعت کا لیڈر منتخب کر لو تو جماعت کے لیے ریلیف مل سکتا ہے ورنہ نہیں۔ میں ان طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اگر سعد کے کسی بیانیے سے اس ملک کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوا ہے تو وہ بیانیہ ہمارے سامنے رکھو، اس کو عدالت میں پیش کر کے قانون کی بالادستی قائم کرو، جوڈیشل کمیشن بناؤ، صحافیوں کو اس کے اوپر بات کرنے دو۔ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون سی جماعت کا لیڈر کون ہوگا، یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں، تم نے جماعتوں کی لیڈرشپ کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے۔ آج اگر 200 سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی وہ شخص اپنے کارکنوں کے بہائے ہوئے خون پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم آ کر اس کے کارکنوں کو کہتے ہو کہ کوئی اور منتخب کر لو، تم ننگے ہو چکے ہو۔ اگر 200 سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی مسجد رحمت اللہ عالمین کو تالے لگانے کے باوجود بھی وہاں پر جو مزار کی سڑک کی دوسری طرف کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے باوجود بھی کارکنان
کو بھی کمزور نہیں کر سکے اور غائب کرنے کے باوجود اس شخص کو بھی کمزور نہیں کر سکے تو تم لوگ ننگے ہو چکے ہو. تمہاری اس طرح کی باتیں اس جماعت کے کارکنان کو کمزور نہیں کر سکتی. ہمارا لیڈر کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے اور اب تو وہ لیڈر ہماری ضد بن چکا ہے. اب تم جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو, لیڈر انشاءاللہ سعد رضوی رہے گا.